ایک لکھپتی آدمی سے ایک صحافی انٹرویو لے رہا تھا۔ صحافی: سر، آپ لکھپتی ہیں، اس مقام تک پہنچنے کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے؟ لکھپتی: میں اس مقام پر صرف اپنی بیوی کی وجہ سے ہوں۔ صحافی: اس کا مطلب آپ کی شادی آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لائی؟ لکھپتی: جی بالکل۔ صحافی: کیا آپ شادی کے پہلے کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کیا تھے؟ لکھپتی: جی، میں شادی سے پہلے کروڑ پتی تھا۔ پہلے ایک آدمی نے ریڈ سگنل توڑا، اس کے پیچھے اور 5 لوگوں نے سگنل توڑ ڈالا۔ پولیس نے پہلے کے علاوہ تمام کا چلان کاٹ دیا۔ باقیوں نے پوچھا، اس پہلے والے کو کیوں چھوڑ دیا؟ پولیس نے کہا، یہ ہمارا ہی آدمی ہے، یہ واپس جائے گا، سگنل توڑے گا اور آپ جیسے 4-5 اور پھنسوائے گا۔ ہمیں بھی تو ٹارگٹ پورے کرنے ہوتے ہیں۔ سپاہی: سر جی، چھٹی چاہیے، گھر جانا ہے۔ کرنل: اوکے، پہلے دشمن کا ٹینک چھین کر لاؤ۔ سپاہی: سر میں ابھی لایا، بات ہی کوئی نہیں۔ سپاہی 10 منٹ بعد ٹینک کے ساتھ آتا دیکھ کر کرنل نے حیرت سے پوچھا، تم تو واقعی دشمن کا ٹینک چھین کر لائے ہو؟ سپاہی نے کہا، ہاں جی، جب دشمن کے سپاہیوں کو چھٹی چاہیے ہوتی ہے تو وہ ہمارا ٹینک لے جاتے ہیں۔ استاد: تشریح کرو۔ تمہیں پیار کرتے کرتے میری عمر بیت جائے۔ شاگرد: شاعر اپنے محبوب سے شادی نہیں کرنا چاہتا، خالی لارا لگایا ہوا ہے۔ نظریں کمزور ہو چکی ہیں، اب تمہیں نزدیک آنا ہوگا۔ تشریح: شاعر بوڑھا ہو چکا ہے لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ اگر لطیفے پسند آئیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، شکریہ۔ لڑکیوں کی زندگی بھی امتحانات سے بھری پڑی ہے۔ ساری زندگی محنت کر کے ماسٹرز کی ڈگری لیتی ہیں اور شادی کے بعد ساس کہتی ہے، اب گول روٹی بنا۔ ایک صاحب کو کسی مجلس میں تقریر کرنی پڑ گئی۔ انہوں نے زندگی میں پہلے کبھی تقریر نہ کی تھی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی، تقریر کرنا کون سا مشکل کام ہے، ایک جملہ بولو اور اسی سے دوسرا جملہ نکال لو، سب اسی طرح تقریر کرتے ہیں۔ وہ صاحب اسٹیج پر آئے اور تقریر یوں شروع کی، السلام علیکم۔ اسلام میں سلام کی اہمیت سے تو آپ سب واقف ہیں۔ اسلام میں جھوٹ بولنا سخت منع ہے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ سب سے لمبی جڑ خربوزے کی ہوتی ہے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اسلام میں رنگ و نسل کا کوئی تصور نہیں۔ مسلمانوں کے احرام کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے ہمیشہ میٹھی اور اچھی بات نکلے۔ بکرے کی زبان کبھی نہیں کھانی چاہیے۔ بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن چھری کے نیچے آئے گی۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ جنت میں پینے کے لیے پانی کے بجائے دودھ ملتا ہے۔ گوالے دودھ میں پانی ملا کر بیچتے ہیں۔ آج کل شہر میں پانی کی بڑی قلت ہے۔ شہر قصبے سے بڑا ہوتا ہے۔ پانی کا سب سے بڑا جانور ویل ہوتا ہے۔ جانوروں کی عقل انسان سے کم ہوتی ہے۔ آج تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا کہ عقل بڑی ہے یا بھینس۔ بھینس کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بین بجانے کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ میرے ایک دوست کے ہاتھ بہت بڑے ہیں۔ جانوروں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے جسامت میں۔ ہمارے ملک میں دل کی بیماریاں بہت پھیل رہی ہیں۔ بیماری کے دوران اور بعد میں مریض کو مکمل آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس تیز رفتار زمانے میں آرام کا تصور مٹ چکا ہے۔ ربڑ مٹانے کے کام آتا ہے۔ چین میں ربڑ کے بڑے بڑے درخت ہیں۔ درخت لگانا ثواب کا کام ہے۔ مولانا عبدالستار عیدی بہت ثواب کا کام کرتے تھے۔ بچوں کو عیدی نہیں دینی چاہیے کیونکہ ان کی عادت بگڑ جاتی ہے، چاہے رائی کے برابر دی جائے۔ رائی کا پہاڑ بنانے کی عادت اچھی نہیں۔ رائی اچار میں استعمال ہوتی ہے۔ اچار کھٹا ہوتا ہے۔
کھٹی چیزیں کھانے سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ غلے میں پیسے نہیں جمع کرنے چاہیے کیونکہ وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پیسوں پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے دانت ٹوٹنے کے بعد نئے نکل آتے ہیں اور اگر ان پر زبان لگاؤ تو دانت ٹیڑھے نکل آتے ہیں۔ کتے کی دم ٹیڑھی ہوتی ہے۔ کتا وفادار جانور ہے۔ نوکر رکھنے سے پہلے اس کی وفاداری کا امتحان ضرور لینا چاہیے۔ پتنگ کو جب تک ڈھیل نہ دی جائے وہ اوپر نہیں جاتی۔ پتنگ بازی بہت سے حادثات کا سبب بنتی ہے۔ حادثات کو روکنا پولیس کا کام ہے۔ کرفیو میں پولیس لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ باہر کے ملکوں میں بچہ پیدا ہو تو کھلونے لے کر دیتے ہیں تاکہ بچہ کھلونوں سے کھیلے، اور پاکستان میں بچہ پیدا ہو تو دوسرا بھی پیدا کر دیتے ہیں تاکہ دونوں آپس میں کھیلیں۔ ایک بابا جی سے لوگوں نے پوچھا، آپ 95 سال کی عمر میں بھی اپنی 92 سالہ بیوی کو ڈارلنگ اور جانا کہہ کر بلاتے ہیں، کیا اتنی محبت کرتے ہیں بیوی سے؟ بابا جی نے ٹھنڈی آ بھری اور بولے، بیٹا میں 10 سال پہلے بیوی کا نام بھول گیا تھا۔ ڈر لگتا ہے، بس اسی وجہ سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بس ڈارلنگ اور جانا ہی چلتا ہے۔ میاں مر رہا ہوتا ہے، بیوی سے کہا، میری آخری خواہش پوری کر دینا اور میرے مرنے کے بعد کمال صاحب سے شادی کر لینا۔ بیوی نے کہا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ کمال تو روز اول سے تمہارا سب سے بڑا دشمن ٹھہرا، پھر ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ شوہر نے کہا، یہی تو میں چاہتا ہوں، مرتے مرتے اس سے پورا بدلہ لے لوں۔ اسکول ٹیچر نے شادی کے دن اپنی بیوی سے پوچھا، بیگم میری محدود آمدنی میں تم گزارا کر لو گی نا؟ بیگم نے کہا، سرتاج میں تو کر لوں گی، لیکن آپ کا کیا ہوگا؟ لڑکے والے لڑکی سے، بیٹی کیا کیا بنا لیتی ہو؟ لڑکی، جی سیلفی لیتے وقت 50 قسم کے منہ بنا لیتی ہوں۔ بیوی کا ہاتھ لگنے سے گلدان گر کر ٹوٹ گیا۔ 2 گھنٹے مسلسل بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ 2 سال پہلے شوہر نے گلدان کو غلط جگہ پر رکھا تھا۔ بائیولوجی کے پروفیسر نے لڑکوں سے پوچھا، لڑکوں یہ بتاؤ کہ آپ کا دل کس جگہ پر ہے؟ سب لڑکے بلند آواز میں بولے، گرلز کیمپس میں۔ پروفیسر صاحب پہلے مسکرائے پھر بولے، میرا بھی۔ ایک کنجوس کے گھر کوئی مہمان آیا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آدھا کلو عمدہ قسم کا گوشت کہیں سے لے کر آؤ۔ بیٹا بازار گیا اور خاصی دیر بعد خالی ہاتھ گھر آیا۔ کنجوس باپ نے پوچھا، گوشت کہاں ہے؟ بیٹا بولا، ابا جان میں کسائی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ جو سب سے عمدہ گوشت تمہارے پاس ہے وہ آدھا کلو دے دو۔ کسائی نے کہا، بے فکر رہو، میں تمہیں ایسا گوشت دوں گا کہ گویا مکھن ہو۔ میں نے سوچا اگر ایسا ہی ہے تو مکھن ہی لے لیتا ہوں۔ میں نے کسائی سے گوشت لینے کا ارادہ ترک کر دیا اور سیدھا بقال کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تمہارے پاس جو سب سے عمدہ مکھن ہے وہ دے دو۔ بقال نے کہا، بے فکر رہو، میں تمہیں ایسا مکھن دوں گا کہ شہد ہو۔ میں نے سوچا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر شہد ہی خرید لوں۔ چنانچہ میں شہد والے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تمہارے پاس جو سب سے عمدہ شہد ہے وہ مجھے دے دو۔ شہد والے نے کہا، بے فکر رہو، میں تمہیں ایسا شہد دوں گا گویا کہ بالکل صاف شفاف پانی ہو۔ میں نے سوچا اگر یہی قصہ ہے تو پانی گھر میں ہی موجود ہے، اس لیے میں خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ کنجوس باپ کہنے لگا، واہ بیٹے، یہ تو تم نے بہت عقل مندی سے کام لیا، مگر ایک نقصان پھر بھی کر دیا، وہ یہ کہ ایک دکان سے دوسری دکان میں جانے میں تمہاری جوتی گھس گئی ہوگی۔ بیٹا بولا، نہیں ابا جان، ایسا نہیں ہے،
میں تو مہمان کی چپل پہن کر گیا تھا، اس لیے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بیچارہ مہمان جو بڑی دیر سے کھانے کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، فوراً اٹھا اور کانوں کو ہاتھ لگا کر اپنے گھر کی طرف چل دیا اور زندگی میں کبھی دوبارہ ان دونوں کنجوسوں کے گھر کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ ایک سردار سائنٹسٹ نے ایک مکھی کے پیر کاٹ دیے اور کہا اڑ جا۔ مکھی نہیں اڑی۔ سردار نے لکھا کہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ اگر مکھی کے پیر کاٹ دیے جائیں تو وہ سن نہیں سکتی۔ ایک گاؤں میں ایک بڑے میاں فوت ہو گئے۔ مدرسے میں استاد صاحب نے چھٹی کا اعلان کر دیا۔ بچے خوشی خوشی مدرسے سے باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ سامنے سے دو بوڑھوں کو آتا دیکھ کر ایک بچے نے دوسرے سے کہا، یار وہ دیکھو، سامنے سے دو چھٹیاں اور آ رہی ہیں۔ ایک 75 سالہ بوڑھے نے 70 سال کی بوڑھی سے شادی کر لی۔ شادی کی رات بوڑھا زور زور سے چلانے لگا۔ لوگوں نے پوچھا، بابا جی کیا ہوا ہے؟ بوڑھا غصے سے بولا، کمینوں، جلدی سے مجھے ہسپتال پہنچاؤ، لگتا ہے میری روح نکلنے والی ہے۔ ایک کنجوس آدمی اپنی بائیں آنکھ پر ہاتھ رکھ کر جا رہا تھا۔ ایک شخص نے پوچھا، کیا ہوا بھائی، آنکھ میں درد ہے کیا؟ اس نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں، جب ایک آنکھ سے کام چل جاتا ہے تو دوسری کیوں استعمال کروں، میں فضول خرچی نہیں کرتا۔ ایک دیہاتی کسی بڑے ہوٹل میں گیا اور چائے کا آرڈر دیا۔ ویٹر ایک چھوٹے سے کپ میں ذرا سی چائے لے آیا۔ اس نے ایک ہی گھونٹ میں چائے ختم کر دی اور بولا، میٹھا ٹھیک ہے، چائے لے آؤ۔ شوہر، اگر تم مجھے چھوڑ کر میکے گئی تو میں تمہارے بغیر خودکشی کر لوں گا۔ بیوی، تمہاری انہی خوبصورت باتوں کی وجہ سے خود کو روک نہیں پا رہی، میں جا رہی ہوں۔ 3 حبشی دوست اکٹھے رہتے تھے۔ ایک دن ایک پری ان کے پاس آئی اور کہا، میں تم تینوں کی ایک ایک خواہش پوری کروں گی۔ ایک بولا، مجھے گورا چٹا اور ہینڈسم بنا دو۔ پری نے چھڑی گھمائی اور وہ گورا چٹا اور ہینڈسم بن گیا۔ دوسرے نے بھی یہی خواہش کی، اس کی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ تیسرے کی باری آئی تو اس نے بے تحاشا ہنسنا شروع کر دیا۔ پیری بولی، ہنسو مت، اپنی خواہش بتاؤ۔ تیسرا بولا، ان دونوں کو پھر سے کالا کر دو۔